السلام علیکم اسٹوڈنٹس، پی جی سی پروجیکٹ کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنی موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کے اس کورس میں ایک نئے اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ ہمارے پاس انٹینٹ کے بارے میں، کہ ہم کس طرح سے موبائل اپلیکیشن کے ایک پیج سے دوسرے پیج پر جمپ کرتے ہیں، یا ہم کس طرح سے کسی ایک اپلیکیشن میں رہتے ہوئے کسی دوسری اپلیکیشن کو اوپن کرتے ہیں۔ تو آئیے گائز چلتے ہیں سب سے پہلے اس بارے میں جاننے کے لیے کہ ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں اور وہ کیسے ورک کرتی ہیں۔ تو گائز بیسیکلی ایکٹیویٹیز ہماری موبائل اسکرین کا کوئی بھی ایک پیج ہوتا ہے، جو کہ ایک نان پروگرامر یوزر کے لیے ایک سنگل پیج ہوتا ہے۔ اگر اس کو ایک پروگرامر دیکھے تو وہ اس کو ایک ایکٹیویٹی کہے گا۔ ہمیں وہ ایکٹیویٹی کیا کہے گا، جیسے فار ایگزامپل یہاں پر ایک موبائل بنا ہوا ہے اور اس کے اندر ایک پیج اوپن ہے جس میں لکھا ہوا ہے ہیلو ورلڈ۔ اگر ایک یہ کامن یوزر اسے دیکھتا ہے تو وہ کہے گا یہ ون پیج موبائل اپلیکیشن ہے، بٹ اگر وہیں پر اس چیز کو ایک پروگرامر دیکھ رہا ہے تو وہ کہے گا بھائی اس ایپلیکیشن میں ایک سنگل ایکٹیویٹی ورک کر رہی ہے۔ تو بیسیکلی ایکٹیویٹی ہمارے پاس کسی بھی موبائل اپلیکیشن کا فرنٹ اینڈ پیج ہوتا ہے جو کہ یوزر کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یوزر کو جو بھی چیز موبائل اپلیکیشن میں نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ایک ایکٹیویٹی میں نظر آتی ہے۔ اس کو ہم پیج بھی بول سکتے ہیں یا کوئی اور بھی نیم دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی ہم کوئی بھی ایکٹیویٹی یوز کرتے ہیں یوزر کو کوئی بھی انفارمیشن ڈسپلے کروانے کے لیے۔ فار ایگزامپل جیسے یہاں پر ہیلو ورڈ کو ڈسپلے کروایا گیا، تو ایک یہ میسیج ہے، کسی بھی طرح کے میسیج کو آؤٹ پٹ کو یا دینے کے لیے یا یوزر سے ان پٹ لینے کے لیے ہم ایک ایکٹیویٹی کا سہارا لیتے ہیں۔ تو بیسیکلی ایکٹیویٹی ہمیں الاؤ کرتی ہے یوزر کے ساتھ انٹریکٹ کو۔ تو اگر ہم نے یوزر کے ساتھ کسی بھی طرح سے انٹریکشن کرنی ہے تو اس کے لیے ہم ایکٹیویٹی کو یوز کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم ایک ایکٹیویٹی سے دوسری ایکٹیویٹی کی طرف کیسے جا سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہم ایک ایکٹیویٹی سے دوسری ایکٹیویٹی میں جانے کے لیے انٹینٹ کے کنسیپٹ کو یوز کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی انٹینٹ از دا میسنجنگ آبجیکٹ دیٹ از یوز ٹو ریکویسٹ این ایکشن فرام این ادر ایپ کمپوننٹ۔ اٹ الاؤ ایکٹیویٹیز ٹو کمیونیکیٹ ود ایچ ادر۔ تو بیسیکلی انٹینٹ ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ ہم دو یا دو سے زیادہ ایکٹیویٹیز کو کمیونیکیٹ کروا سکیں۔ اب یہ دو یا دو سے زیادہ ایکٹیویٹیز سیم ایپلیکیشن کی بھی ہو سکتی ہیں یا پھر ڈفرینٹ ایپلیکیشنز کی بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انٹینٹ کی مدد سے ہم لوگ سیم ایپلیکیشن میں رہتے ہوئے ایک ایکٹیویٹی سے دوسری ایکٹیویٹی میں بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہیں، یا ایک ایپلیکیشن میں رہتے ہوئے کسی دوسری ایپلیکیشن میں بھی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں ان کی ٹائپس کے بارے میں۔ تو ہمارے پاس انٹینٹ کی دو ٹائپس ہوتی ہیں۔ نمبر 1 پہ آتی ہے ایکسپلیسٹ انٹینٹ، نمبر 2 پہ آتی ہے امپلیسٹ انٹینٹ۔ تو ہمارے پاس جو ایکسپلیسٹ انٹینٹ ہے، اٹ الاؤ ٹو کمیونیکیٹ بٹوین ٹو ایکٹیویٹیز انسائڈ دا سیم ایپلیکیشن۔ تو ہمارے پاس ایکسپلیسٹ انٹینٹ جو بیسیکلی ایک ایسی انٹینٹیشن ہے جو کہ ہمیں الاؤ کرتی ہے کہ ہم دو یا دو سے زیادہ ایپلیکیشن کے درمیان موو کر سکیں، بٹ سیم ایپلیکیشن میں رہتے ہوئے، دو یا دو سے زیادہ ایکٹیویٹی کے درمیان موو کر سکے سیم ایپلیکیشن میں رہتے ہوئے۔ فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایک سیمپل پیج ہے جس میں ایکٹیویٹی 1 ہے ہمارے پاس۔ اگر ہم نے اس سے ایکٹیویٹی 2 میں جانا ہو تو ہم ایکسپلیسٹ انٹینٹ کو یوز کریں گے۔ ایکسپلیسٹ انٹینٹ کی ایگزامپل کے لیے ہم اپنے اینڈرائڈ اسٹوڈیو کی اسکرین کی طرف چلتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی کوئی لائیو ایگزامپل موجود ہے، اور اس کی مدد سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ایکسپلیسٹ انٹینٹ ایکچولی میں ہوتا کیا ہے اور یہ کیسے ورک کرتا ہے۔ تو بیسیکلی گائز آج کی ہم اس ویڈیو میں اس چیز پر بات نہیں کریں گے کہ ایکسپلیسٹ انٹینٹ کی کوڈنگ کیا ہے، اس کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ پچھلی ویڈیوز میں ایکسپلین کر دیا ہوا ہے۔ تو اس لیے آج صرف ہم ان کی آؤٹ پٹ کو دیکھیں گے۔ تو ہمارے پاس جو سب سے بہترین اس کی ایکسپلیسٹ انٹینٹ کی آؤٹ پٹ موجود ہے وہ تھی ہماری لاسٹ ٹائم بنائی ہوئی کوئز ایپلیکیشن۔ اگر آپ نے اب تک ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ابھی ہماری اس ویڈیو پر جائیں اور اس کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے ایکسپلیسٹ انٹینٹ کیا ہوتا ہے۔ تو پہلے ایک دفعہ ہم اس کی آؤٹ پٹ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پریکٹیکلی اس ویڈیو پر بھی لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کی آؤٹ پٹ دیکھنے کے لیے یہاں پر جی ایپلیکیشن ہمارے پاس موبائل میں انسٹال ہے تو اس پر کلک کریں گے۔ تو جیسے ہی ہم اس پر کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ ایپلیکیشن ہمارے پاس آن ہو کے سامنے آ جائے گی۔ تو اب جیسے ہی یہ ہمارے پاس آن ہو کر سامنے آ جائے گی، ہمیں کیا کہے گی کہ ہم اپنا یہاں پر نیم انٹر کریں۔ تو میں یہاں پر جیسے کلک کروں گا
تو وہ مجھے آپشن دے رہا ہے کی بورڈ سے میں نیم انٹر کر سکتا ہوں. تو یہاں پر میں اپنا نیم انٹر کر دوں گا سفیان, اور اس کے بعد میں سمپلی کیا کروں گا, یہاں سے اس کی بورڈ کو سوئچ کر دوں گا. سوئچ کرنے کے لیے میں یہاں پر کلک کروں گا تاکہ یہ کی بورڈ ختم ہو جائے میرے سامنے سے. اب اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے, سمپلی اسٹارٹ کوئز کے بٹن پر کلک کرنا ہے. اب اسٹارٹ کوئز کے بٹن پر کیسے کلک کرنا ہے, یہاں پر کلک کروں گا تو میں جیسے اسٹارٹ, تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایکٹیویٹی سے دوسری ایکٹیویٹی میں ہم ٹرانسفر ہو چکے ہیں. اب یہ ایکٹیویٹی کیا تھی, اس میں کوئز کے رولز آ رہے تھے, ایک بٹن تھا, نیم تھا, ویلکم اسٹوڈنٹ تھا. تو اب اس کے بعد ایک اور ایکٹیویٹی جو کہ ہم نے یہاں پر بنائی ہوئی تھی, وہ تھی ہمارے پاس, یہاں پر اسکرین وہ ڈسپلے نہیں ہو رہی تو ہم اس کو لے آتے ہیں. تو وہ تھی کوئز فارم. ٹھیک ہے, تو کوئز فارم کے نیم سے ہم نے ایکٹیویٹی بنائی ہوئی تھی. یہ جاوا کی فائل آ گئی. ہم نے لے آؤٹ میں جاتے ہیں, لے آؤٹ میں جا کے ایگزامل فائل دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ایگزامل فائل سے ہمیں کیا ہوگا, اس کا فرنٹ اینڈ نظر آ جائے گا. تو یہ رہا ہمارے پاس کوئز فارم, ہم نے اس کو اوپن کر لیا ہوا ہے. تو یہ تھوڑی دیر میں لوڈ ہو جائے گی. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ہمیں ایک ایکٹیویٹی سے موو کر کے سیکنڈ ایکٹیویٹی میں آ گیا. تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گائز کہ ہم لوگوں نے جو پہلے ایکٹیویٹی بنائی تھی وہ ہم لوگوں کو ایک میسیج ڈسپلے کروا رہی تھی. کیا میسیج ڈسپلے کروا رہی تھی, ابھی دیکھ لیتے ہیں وہ کیا کروا رہی تھی. وہ ہمیں ایک میسیج ڈسپلے کروا رہی تھی کچھ رولز کا. اس کے بعد ہم نے کیا کیا, اسٹارٹ کوئز کے بٹن پر جیسے ہی کلک کیا, ہم فرسٹ ایکٹیویٹی سے موو کر کے سیکنڈ ایکٹیویٹی کی طرف. تو یہاں پر وہ ڈیفرنٹ ہمیں آپشنز دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے, کیونکہ ابھی ہم نے بیک اینڈ سیٹ کیا ہوا ہے اس کا. تو اگر آپ کو اس کا فرنٹ اینڈ بیک اینڈ سیٹ کرنا نہیں آتا تو آپ ہماری پریکٹیکلی ویڈیوز کو جا کر دیکھیں اور اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے دیکھیں. اب دیکھیں میں یہاں سے کچھ آپشنز کو چوز کر رہا ہوں, تو اس کا مطلب میں اس ایکٹیویٹی کے ساتھ بھی ورک کر پا رہا ہوں. میں یہاں پر ڈفرینٹ ایم سی کیوز کو چوز کروں گا. دیکھیں اب مجھے یہاں پر وہ آپشن دے رہا ہے, تو میں اپنی مرضی سے یہاں پر بنا سوچے سمجھے کوئی بھی لگاتے جا رہا ہوں. تو جو بھی میں لگا رہا ہوں تو وہ اس آپشن کو دیکھ رہا ہے ابھی وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اب دیکھیں اس نے ان آپشنس کو دیکھا اور اس کے بعد وہ سیکنڈ ایکٹیویٹی سے موو کر گیا تھرڈ ایکٹیویٹی کی طرف, جس پر اس نے مجھے میرا ایکچوئل سکور بتایا جو کہ 4 ہے. مطلب میں نے 4 کریکٹ آنسر دیے ہیں آؤٹ آف 10 میں سے, کیونکہ بھئی ہم نے نارملی کوئی بھی آنسر اپنی مرضی سے پک کیا ہے تو ایکچوئل میں نے رزلٹ کی طرف غور نہیں کی. اور اس کے بعد ساتھ ہی وہ ایک میسیج یہاں پر ڈسپلے ہو رہا ہے ہمیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی کریکٹ آنسرز کون سے ہیں. تو اس طرح سے کر کے ہماری امپلیسٹ ایکٹیویٹی ورک کرتی ہے. تو ہمیں ایکسپلیسٹ ایکٹیویٹی ورک کرتی ہے. تو اگر ہم نے ایکسپلیسٹ ایکٹیویٹی کے ساتھ کبھی بھی کھیلنا ہے, کبھی بھی بات کرنی ہے, تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم لوگ ایک ایپلیکیشن کے اندر رہتے ہوئے ایک ایکٹیویٹی سے دوسری ایکٹیویٹی کی طرف موو آن کریں گے. تو اس کی ایک ایگزامپل کے لیے ہم لوگ یہاں پر لائیو براؤزر اوپن کریں گے, اور یہاں پر براؤزر اوپن کر کے ہم لوگ فوراً سے دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کیا کیا آپشنز اویلیبل ہیں. تو یہاں پر میں یوٹیوب چلا رہا ہوں اور آپ کو دکھاؤں گا کہ پریکٹیکلی ہم نے کون کون سی ویڈیوز ان اسپیسیفک ٹاسک کے لیے بنائی ہوئی ہیں. تو میرے پاس یہاں پر براؤزر اوپن ہو رہا ہے, تھوڑا انٹرنیٹ کا ایشو ہے تو اس لیے تھوڑا سا سلو ورک کر رہا ہے. تو میں جیسے ہی سرچ کے بٹن پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سرچ کا بٹن انیبل ہو گیا. تو اب یہاں پر دیکھیں میں ایک اور ایپلیکیشن میں نے بنائی ہوئی ہے, وہ میری ایپلیکیشن ہے, چلیں وہ یہاں پر نظر نہیں آ رہی, پھر بھی ہم اس کو سرچ کر لیتے ہیں. ہاؤ ملٹیپل اسکرین ان اینڈرائڈ اسٹوڈیو, اور ساتھ ہی لکھ دیں گے بائی پی جی سی پروجیکٹس. ٹھیک ہے, جیسے میں نے یہ لکھ کر سرچ کیا ہے تو میرے پاس دیکھیں یہاں پر 3 ویڈیوز نظر آ رہی ہیں مجھے اپنے ہی یوٹیوب چینل کی, جس میں نے نمبر 1 پر بنائی ہوئی ہے کریٹ این اینڈرائڈ ملٹی اسکرین موبائل ایپلیکیشن ان اینڈرائڈ اسٹوڈیو. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھنے میں, یہ 2 ویڈیوز کے کمبینیشن پر میں نے کوئی ایپ بنائی تھی, اگر ان کو سمجھنے میں آپ تھوڑی سی بھی آپ کو پرابلم آ رہی ہے تو آپ سمپلی اس ویڈیو کو اوپن کریں اور اس کو بڑی آسانی سے آپ لوگ سمجھ جائیں گے کس طرح سے ہم ایک ایکٹیویٹی سے دوسری ایکٹیویٹی میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. تو یہ گائز ہے کہ یہ بہت ہی پروفیشنل میتھڈ ہے کسی بھی ایکٹیویٹی سے دوسری ایکٹیویٹی میں جانے کے لیے. تو بیسیکلی ایک موبائل ایپلیکیشن کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم نے سیکنڈ ایکٹیویٹی میں جانا ہے تو اس پروسیس کو بولیں گے ہم ایکسپلیسٹ ایکٹیویٹی. تو بیسیکلی ایکسپلیسٹ ایکٹیویٹی سیم ایپلیکیشن میں رہتے ہوئے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز پر موو کرتی ہے. اب بات کرتے ہیں کہ امپلیسٹ ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے. Implicit activity allow us to communicate between two activities of different application. تو اب گائز یہاں پر بات آتی ہے 2 یا 2 سے زیادہ ایپلیکیشن کی. اگر ہم نے بات کرنی ہو کہ ہم نے ایک ایپلیکیشن سے دوسری ایپلیکیشن میں موو کرنا ہو تو ہم اس کنسیپٹ کو, اس انٹینٹ کو بولیں گے implicit intent.
تو امپلیسٹ انٹینٹ کو اپلائی کرنے کے لیے آپ ڈفرینٹ میتھڈس کو یوز کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ سرچنگ ریزلٹس دے سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ یہاں پر اس پک میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر ایک URL کریٹ کیا ہوا ہے. تو جیسے یوزر اس URL پر کلک کرے گا تو وہ یہاں پر ایک میسیج دیکھے گا. میسیج میں کیا آئے گا کہ بھئی آپ کے پاس دو براؤزرز انسٹال ہیں، گوگل کروم بھی انسٹال ہے اور اس کے ساتھ فائر فاکس بھی انسٹال ہے. تو آپ کس کو چوز کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ یوزر یہاں سے اپنی مرضی سے ایک براؤزر کو چوز کرے گا. جیسے وہ براؤزر کو چوز کر لے گا تو وہ یہاں پر اس کا فیوریٹ براؤزر اوپن ہو جائے گا. جیسے اس نے اگر فرسٹ ٹائم سلیکٹ کیا ہے فائر فاکس تو وہ فائر فاکس میں اس طرح سے آؤٹ پٹ دے دے گا. بٹ اگر وہ گوگل کروم کو یوز کرتا ہے تو وہ گوگل کروم یہاں پر ایسے دکھا دیا جائے گا. بٹ اگر گوگل کروم انسٹال صرف ایک گوگل کروم ہمارے پاس انسٹال ہے، ہمارے پاس فائر فاکس انسٹال نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ جیسے اس پر لنک پر کلک کیا جائے گا وہ بنا پوچھے اس کو سیدھا ہمارے گوگل کروم کی سکرین پر لے جائے گا. تو اس کا مطلب امپلیسٹ ایکٹیویٹی ہمیں الاؤ کرتی ہے کہ ہم ڈفرینٹ ایپلیکیشن میں کسی بھی ایکٹیویٹی پر موو کر سکیں. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے کچھ ویڈیوز پہلے سے بنائی ہوئی ہیں، تو پھر سے ہم انہی کا حوالہ لیں گے کیونکہ ہم نے اپنی اس ویڈیو کو زیادہ لمبی نہیں کرنا، اور اگر ہم اس کو زیادہ لمبی کرتے تو وہ ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل کریٹ ہو جائے گی. تو ہم نے یہاں پر ایک ای میل کی اپلیکیشن بنائی ہوئی ہے. جیسے میں اس کو رن کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مجھ سے ای میل پوچھ رہی ہے، سبجیکٹ پوچھ رہی ہے، میسیج پوچھ رہی ہے. تو میں سب سے پہلے یہاں پر اپنی ای میل دے دیتا ہوں pgprojectsworld17@gmail.com. ٹھیک ہے. اس کے بعد سبجیکٹ ٹیسٹنگ اور اس کے بعد میں میسیج لکھ دیتا ہوں دس از ٹیسٹنگ ای میل. ٹھیک ہے. میں نے جیسے ہی لکھ کے یہاں پہ کلک کیا بھائی اب نیکسٹ پہ آپشن آ رہا ہے بٹن کا، تو میں بٹن پہ کلک کروں گا. اب بٹن کی جگہ یہاں پر دیکھیں گائز آپ کچھ ایکسٹرا کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ بٹن کی جگہ ٹیکسٹ بدلیں. یہاں پر ڈیفالٹ ٹیکسٹ لگا ہوا ہے بٹن، تو آپ یہاں پر لکھیں سینڈ. تو اپنی مرضی سے اس کو چینج کریں، جیسے چاہیں اپنے چینج کریں. جیسے اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں، کچھ بھی چینج کر سکتے ہیں. جیسے میں نے بٹن پر کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے بھائی آپ نے ای میل کس طرح سے سینڈ کرنی ہے. چوز این ای میل کلائنٹ کے بارے میں وہ مجھے کہہ رہا ہے. تو میں یہاں سے جی میل پہ کلک کروں گا تو وہ مجھے جی میل کے تھرو میری ای میل سینڈ کر. جیسے میں نے اس پہ کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے میری جی میل کو اوپن کرے گا اور اس کے تھرو میری وہ ای میل کو سینڈ کر دے گا. دیکھیں اب وہ جی میل کو اس نے اوپن کر لیا ہوا ہے. بٹ یہاں پر پرابلم کیا ہے کہ میں نے سائن ان نہیں کیا ہوا، تو اس لیے میں آگے نہیں جا پا رہا. وہ مجھے کہہ رہا ہے بھائی پہلے سائن ان کریں اس کے بعد آپ آگے جا سکتے. تو میں اس کو یہیں پر اسکپ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اب اس طرح سے ایک موبائل اپلیکیشن کی ایک ایکٹیویٹی سے دوسری ایکٹیویٹی میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. تو آپ اس کے لیے ڈفرینٹ ایپلیکیشنز بنا سکتے ہیں جیسے آپ چاہیں. آپ کی مرضی ہے، اس میں جس طرح سے آپ چاہیں ویسے آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو نہیں پتہ کہ ہم نے اپنی ای میل اپلیکیشن کیسے بنائی تھی تو آپ ابھی گوگل کروم پر جائیں. گوگل کروم پر جانے کے بعد یہاں پر سرچ کر لیں. کیا آپ نے سرچ کرنا ہے؟ یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے کریٹ این اینڈرائڈ ایپ. اوکے. یہاں پر ایک اور چھوٹی سی چیز آپ کو بتا دیتا ہوں. ہم نے ایک فیوریٹ ویب سائٹ کو اوپن کرنے کے لیے بھی ایک موبائل اپلیکیشن بنائی ہوئی ہے جو کہ ہم نے امپلیسٹ ایکٹیویٹی کو یوز کر کے بنائی تھی. تو یہ ہمارے پاس اپلیکیشن کیا کر رہی تھی یہ ہم اس کو اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں. جیسے ہی ہم ایک سنگل کلک یہاں پر لیتے تھے تو یہ سنگل کلک کرنے کے بعد فوراً ہی ہمارے لیے اس ایکٹیویٹی کو اس URL کو سرچ کر کے دیتی تھی. تو بیسیکلی یہاں پر یہ اوپن ہو چکی ہے. تو ہم نے یہاں پر اس کی لاسٹ پر چلتے ہیں کیونکہ ہم نے آؤٹ پٹ کو دیکھنا ہے. تو آؤٹ پٹ کو دیکھنے کے لیے میں یہاں پر آ گیا ہوں. تو اب دیکھتے ہیں گائز کہ یہاں پر اس کی آؤٹ پٹ کیا آ رہی ہے. تو اس کو میں ذرا ایک دفعہ تھوڑی سی بیک پہ لے کے آؤں گا تاکہ جب میں بیک پہ لے آؤں گا تو یہ تھوڑی سی مجھے سمجھ آ جائے گی ایگزیکٹلی میں میرا ورک ہو کیا رہا ہے. تو یہ ابھی سرچنگ جاری ہے کیونکہ نیٹ تھوڑا سلو آ رہا ہے تو یہ سرچ کر رہا ہے. تو اب آپ گائز یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک سکرین نظر آ رہی ہے جس میں ہم نے اپنی مرضی سے کوئی ایک URL ٹائپ کرنا ہے. تو یہاں پر دیکھیے میں اپنی مرضی سے ایک URL ٹائپ کر رہا ہوں. جیسے میں URL ٹائپ کر کے ٹک کے بٹن پہ کلک کر رہا ہوں تو وہ مجھے بول رہا ہے بھائی سرچ کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. میں نے کہا بھائی جیسے میں نے سرچ کے بٹن پہ کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میری موبائل اپلیکیشن سے میں ٹرانسفر ہو گیا ایک براؤزر پر. وہ کون سا براؤزر ہے بھائی؟ وہ میرے موبائل کا براؤزر ہے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے گوگل کروم ہو سکتا ہے یا کوئی بھی اور براؤزر ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے بھی آپ اپنی موبائل اپلیکیشن کو بنا سکتے ہیں. تو اب اس نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا اس دفعہ؟ کیوں حد تک امپلیسٹ ایکٹیویٹی ہے تو اسے پوچھنا چاہیے تھا. اس نے کیوں نہیں پوچھا؟ کیونکہ بھائی میرے پاس سنگل براؤزر انسٹال ہے، وہ گوگل کروم ہے. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور براؤزر انسٹال نہیں ہے، اس لیے اس نے مجھ سے نہیں پوچھا.
تو اگر وہ نہیں پوچھ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کر رہا، بھائی وہ کام کر رہا ہے، وہ پراپرلی کام کر رہا ہے، بس اس نے مجھ سے پوچھا نہیں۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ میں نے ایک سنگل براؤزر رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کو ای میل والے کو میں ابھی آپ کو سرچ کر کے دکھاؤں تو یہاں پر میں لکھتا ہوں ای میل ایپلیکیشن ان اینڈرائڈ اسٹوڈیو بائی PGC پروجیکٹس، ٹھیک ہے۔ تو میں جیسے اس کو لکھ کر یہاں پر سرچ کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انٹرنیٹ تھوڑا سا لیگ کر رہا ہے، تو جیسے انٹرنیٹ ٹھیک ہوگا تو یہ دوبارہ سے مجھے وہ اپلیکیشن دکھا دے گا۔ تو یہاں پر ایک اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے، کریٹ این اینڈرائڈ ایپ کیپیبل آف سینڈنگ ای میل ٹو دا یوزر۔ تو بھئی یہ ہماری وہ اپلیکیشن ہے جو ہم نے بنائی ہے۔ ہم نے یہ کیسے بنائی ہے تو ہم اس کو اوپن بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ کام کر رہی ہے نہیں، بلکہ یہ تو ابھی ہم نے آپ کو دکھائی ہے تو اس کو اوپن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھئی ایک ایسی اپلیکیشن تھی جس سے ہم لوگ ای میل فارورڈ کر رہے تھے۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا تھا کہ وہ یہاں پر جیسے ہم نے اس کو اینڈرائڈ اسٹوڈیو کی اسکرین پر رن کیا تھا تو آپ نے دیکھا تھا وہ چل رہی تھی، مطلب وہ ہماری ایک اسکرین سے دوسری اسکرین کی طرف جا رہی تھی۔ تو اس طرح سے گائز آپ ایکسپلیسٹ انٹینٹ کو یوز کرتے ہوئے کسی ایک موبائل اسکرین پر رہتے ہوئے، کسی ایک موبائل کی ایکٹیویٹی پر رہتے ہوئے دوسری موبائل اپلیکیشن کی ایکٹیویٹی پر جا سکتے ہیں، جس کے لیے ہم نے دو چیزیں دیکھی۔ ہم نے اس کے لیے ایک فیورٹ ویب سائٹ کو اوپن کرنے والی اپلیکیشن دیکھی جس کی ہم نے آپ کو ویڈیو بھی دکھا دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سیکنڈ ون دیکھی کہ ہم اگر ای میل کسی کو سینڈ کرتے ہیں تو اور ہمارے پاس ملٹیپل ای میل سینڈنگ اپلیکیشنز ہیں تو وہ کس طرح سے کام کر رہی ہیں۔ تو ان دونوں کو ہم نے ایک ساتھ دیکھا ہے گائز۔ تو اس طرح سے آئی ہوپ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں، اس کے بعد انٹینٹ کا ایکٹیویٹیز میں کیا رول ہے، اور اس کے ساتھ امپلیسٹ اور ایکسپلیسٹ ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں گائز اتنا ہی۔ تھینک یو ویری مچ گائز، اللہ حافظ۔